لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات اور سامعین عظام، ہمارا مذہب عیسائیت کے عنوان سے یہ پروگرام چل رہا ہے۔ آج اس پروگرام کی تیسری نشست ہے۔ ہم نے 2 نشستیں پہلے بھی کی ہیں۔ آج کی اس نشست میں ہم مذہب عیسائیت کا بنیادی مسئلہ بیان کریں گے، اور وہ ہے عقائد مذہب عیسائیت۔ مذہب عیسائیت کا عقیدہ ہے کہ خدا تبارک و تعالی واحد ہے، اس کے ساتھ ساتھ 3 میں منقسم ہے۔ خدا تبارک و تعالی کے متعلق عیسائیوں کا یہ عقیدہ صرف قرآن ہی کے خلاف نہیں، بلکہ ان کی آسمانی کتاب جو انجیل ہے، بائبل ہے، اس کے بھی خلاف ہے۔ اللہ رب العالمین کے سچے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو یہودیوں کی جانب تبلیغ کے لیے بھیجے گئے تھے، انہوں نے بھی سدا اور ہمیشہ وحدت کا پیغام سنایا، اور خدا تبارک و تعالی کی تبلیغ انہوں نے کی، اور اپنے متعلق انہوں نے یہ پیغام دیا کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں، نبی ہوں، اور اللہ کا ایک بندہ ہوں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے متعلق بھی ارشاد فرمایا، قل هو اللہ احد، کہ اللہ صرف اور صرف ایک ہے، اللہ رب العالمین کا کوئی ثانی نہیں۔ لیکن عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے، ہمیں یہ بات آج عرض کرنی ہے اس نشست کے اندر۔ مذہب عیسائیت کا بنیادی عقیدہ جو ہے وہ یہ ہے التثلیث فی التوحید اور التوحید فی التثلیث، یعنی خدا تبارک و تعالیٰ کی ذات مقدسہ جو ہے وہ 3 کے اندر منقسم ہے، اور خدا تعالیٰ پھر 3 ہے، اور 3 پھر 1 بنتا ہے، اور 1 3 بنتا ہے۔ یعنی انہوں نے 3 اقانیم اختیار کیے ہیں، 3 پرسن اور 3 اقنوم اختیار کیے ہیں۔ ایک اقنوم جو ہے، پہلا اقنوم اب ہے، اور دوسرا اقنوم ابن، تیسرا اقنوم روح القدس۔ بعض حضرات کا، کچھ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ روح القدس کے بجائے حضرت مریم علیہ السلام جو ہے وہ ہیں تیسرا اقنوم۔ اس لیے انہوں نے یہ عقیدے بنائے کہ خدا تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے تو واحد، لیکن 3 میں منقسم ہے۔ پھر اس کے بعد ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جب یہ 3 پرسن ہو گئے، 3 اقنوم ہو گئے، تو ان تینوں کو ملا کر ایک وحدت کا وجود ہوتا ہے۔ اسی طرح خدا تبارک و تعالی 3 میں منقسم بھی ہوتا ہے، اور 1 میں متصف اور اکٹھا بھی ہو جاتا ہے۔ خیر، ان کا جو دوسرا عقیدہ ہے وہ ہے کفارے کا عقیدہ۔ اس پر تو ہم زیادہ تفصیل سے گفتگو نہیں کریں گے، زیادہ تفصیلی روشنی جو ڈالنی ہے وہ صرف اور صرف تثلیث پر، کیونکہ جو ان کا اصل جھگڑا ہے اور اصل عقیدہ ہے وہ تثلیث کا عقیدہ ہے۔ اب ہم جو ان کا بنیادی عقیدہ ہے اس کے توڑ پر بھی دلائل پیش کریں گے، اور جو وہ عقائد رکھتے ہیں خود ان کی کتاب سے بھی اس کو واضح کریں گے۔ لیکن بنیادی طور پر اتنی بات کو جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ عقیدے آئے کہاں سے۔ عیسائیوں کے یہاں تثلیث کا اور 3 خدا کا، یہ 3 خداؤں کی حقیقت ان کے یہاں آئی کہاں سے، اس بات کو جاننا بھی از حد ضروری ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد عیسائیوں کے یہاں بڑی بڑی میٹنگیں ہوئیں، اور بڑے بڑے کانفرنس ہوئے، پروگرام ہوئے۔ انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ خدا تبارک و تعالیٰ کی ذات مقدسہ جو ہے وہ 3 پر منقسم ہے۔ نمبر 1 اب،
نمبر 2 ابن، نمبر 3 روح القدس۔ پھر ان میں 3 فرقے ہو گئے، 3 گروہ عیسائیوں کے اندر ہوئے۔ پہلے گروہ کو کہتے ہیں نستوریہ، دوسرے کو کہتے ہیں یعقوبیہ، اور تیسرے کو کہتے ہیں ملکانیہ۔ یہ 3 گروہ جو ان کے اندر بڑے بڑے ہیں، ان 3 گروہوں کے بھی آپس میں جو عقائد ہیں وہ بھی متفق نہیں ہیں، ان کے عقیدے کے اندر بھی اختلاف ہے۔ ان میں سے پہلا فرقہ جو ہے نستوریہ، اس کا یہ کہنا ہے کہ خدا تبارک و تعالیٰ کی جو حقیقت ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی اس حقیقت میں سے ایک ہے۔ اور یعقوبیہ ایک فرقہ ہے، اس کا یہ کہنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ اور تیسرا فرقہ جو ہے ملکانیہ، اس کا یہ کہنا ہے کہ خدا تبارک و تعالیٰ کی حقیقت میں سے ایک حقیقت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ یعنی ایک فرقہ کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، ایک فرقہ کہتا ہے 3 خداؤں میں سے ایک خدا ہے، تیسرا فرقہ کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام خدا کی حقیقت میں سے ایک حقیقت ہے، یعنی تیسرا اقنوم ہے۔ پھر ان کے یہاں ایک اور مسئلہ ہے، اس پر بھی یہ متفق نہیں ہے۔ آسمانی کتاب ہے انجیل عیسائیوں کی، جس کو موجودہ دور میں بائبل کہتے ہیں یہ لوگ۔ اس بائبل کے اوپر بھی ان کا اتفاق اور اتحاد نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے یہاں جو بڑے بڑے پوپ ہوتے ہیں، پادری ہوتے ہیں، ان کی اپنی جو کتاب ہے، اس کتاب کو بعض لوگ کہتے ہیں کلام مقدس، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کتاب مقدس۔ یعنی ان کے عقائد تو مختلف ہیں ہی، ان کی جو آسمانی کتاب ہے اس پر بھی ان کا اتفاق اور اتحاد نہیں ہے کہ ہماری اصلی کتاب کا نام کیا ہے۔ اس کے برخلاف قرآن کریم کو آپ دیکھیں کہ قرآن کریم کا اللہ تعالیٰ نے جو نام ہمیں دیا ہے وہی نام قرآن کریم کے اندر موجود بھی ہے، اور ہر انسان چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو یہی بات کہتا ہے کہ قرآن کریم کا نام حقیقتاً قرآن ہی ہے، جیسا کہ 15ویں پارہ کے اندر موجود ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ یہ قرآن جو ہے سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان کے یہاں جو عقائد ہیں، کسی بھی مذہب کی جو بنیاد ہوتی ہے عقائد کے اوپر ہوتی ہے، اور ان کے جو عقائد ہیں وہی مختلف ہیں۔ اور دوسری بات جو ہے، جو ان کی مذہبی کتاب ہے، کیونکہ کسی نہ کسی مذہب کی جو حقیقت ہوتی ہے، عقائد ہوتے ہیں، وہ مذہب پر مبنی ہوتے ہیں، تو ان کے یہاں کتاب پر بھی اتفاق نہیں ہے۔ اب آگے دیکھیں تثلیث کے متعلق ان کی کتابیں کیا کہتی ہیں، اس کو تو ہم پیش کریں گے ہی، لیکن یہ جو 3 خداؤں کا تصور کرتے ہیں، یہ 3 خدا حقیقت میں ہے، اور اللہ رب العالمین کی ذات جو ہے وہ 3 سے مرکب ہے، اور خدا تبارک و تعالیٰ کی جو وحدت ہے یہ 3 میں منقسم ہو سکتی ہے، یہ باطل کیسے ہے، ہم اس کو پیش کرتے ہیں۔ دیکھیں عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک الگ سے خدا ہے مستقلاً، روح القدس الگ سے خدا ہے مستقلاً، اب جو ہے اب یہ مستقل طور پر ایک الگ سے خدا ہے۔ جب 3 الگ سے خدا ہے تو آپ ان سے پوچھیں گے کہ قدرت کس کی زیادہ ہے، تو کہیں گے تینوں کی قدرت برابر ہے، تینوں کی طاقت، تینوں کی مشیت، تینوں کا علم، سب کچھ برابر ہے۔ لیکن یہ باطل کیسے ہے؟ اس وجہ سے باطل ہے کہ ایک عقلی ضابطہ کلام الہی نے بیان کیا ہے، انسان کو خدا تبارک و تعالیٰ نے عقلی طور پر بھی سمجھایا ہے، جس کی گواہی کلام الہی دیتا ہے۔ خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر زمین و آسمان میں کئی سارے معبود ہوتے اللہ کے علاوہ تو یہ زمین و آسمان دونوں تباہ و برباد ہو جاتے، اور یہ جو نظام چل رہا ہے یہ ختم ہو جاتا، برباد ہو جاتا۔ یہ جو چل رہا ہے صحیح سالم ہے، درست ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی ذات گرامی ایک ہے۔ اب دیکھیں خدا تعالیٰ کو انہوں نے منقسم کیا 3 میں، تو اب ان کے یہاں تینوں کی طاقت برابر ہے، تینوں کا علم برابر ہے، تینوں کی مشیت برابر ہے، تینوں کی قدرت برابر ہے، اور جب تینوں کی قدرت اور تینوں کی حقیقت برابر ہوگی تو خدا جو ہے خدا یہ کوئی حقیقت نہیں رہے گی، خدا کوئی حقیقت واقعہ نہیں ہوگا،
کیونکہ جس کی حقیقت ہی مرکب ہو، ایک ترکیب کا مسئلہ ہے، جس کی حقیقت مرکب ہو، اور یہ بات معلوم ہے کہ مرکب جو ہے وہ حادث ہوتا ہے، جو انسان اپنے وجود کے اندر غیر کا محتاج ہو وہ حادث ہوتا ہے، وہ خدا تعالیٰ تو حادث ہے ہی نہیں، خدا تعالیٰ کی ذات قدیم ہے۔ اگر خدا تعالیٰ کی ذات قدیم نہ ہوتی، حادث ہوتی، تب تو آپ کا یہ مسئلہ چل جاتا، لیکن خدا تعالیٰ کو آپ بھی کہتے ہیں کہ ہمیشہ سے ہے۔ جب خدا تعالیٰ ہمیشہ سے ہے تو ہمیشہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے وجود میں غیر کا محتاج نہ ہو۔ اور عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ خدا جو ہے تین سے مرکب ہے، تو مرکب ہونا تو حدوث کی علامت ہے، لہٰذا خدا تبارک و تعالیٰ کا تین میں منقسم ہونا بھی باطل ہے، اور تین کا ایک کے اندر محدود ہونا یہ بھی باطل ہے۔ لہٰذا عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے وہ اس سے باطل ہوتا ہے۔ ہم کلامی الہی سے بھی اس پر دلیل پیش کریں گے۔ پھر ایک اور موٹی سی مثال سمجھے آپ، ایک اور موٹی سی بات ہے، اگر خدا تعالیٰ کو ہم مانیں کہ یہ بھی خدا تعالیٰ خدا ہے، اور حقیقت میں ہے بھی، اللہ تعالیٰ تو خدا ہے، اور مسیح علیہ الصلاۃ والسلام یعنی عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام وہ بھی خدا ہیں، اور روح القدس وہ بھی خدا ہیں، تو روح القدس ہے نوری مخلوق، اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہے زمینی مخلوق، یعنی جو ایک انسان سے وجود میں آئے ہیں، انسان سے پیدا ہوئے ہیں، حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے۔ تو عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کیا ہوئے؟ ناسوت، یعنی جس کا تعلق انسانیات سے ہو، اور اللہ تعالیٰ کیا ہوئے؟ لاہوت۔ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کیا ہوئے؟ لاہوت، یعنی جس کا تعلق الہیات سے ہو۔ خدا تعالیٰ تو ہوا الہ اور معبود، اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہوئے انسان، کیونکہ وہ انسان کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو ایک چیز ہوئی لاہوت اور ایک چیز ہوئی کیا؟ ناسوت، اور لاہوت کا تعلق ہوتا ہے الہیات سے، اور ناسوت کا تعلق ہوتا ہے انسانیات سے۔ اب انسانیات جو ہے محدود ہے، اور الہیات جو ہے لامحدود ہے، اور ایک ہی شے کا محدود بھی ہونا اور ایک ہی شے کا لامحدود بھی ہونا یہ باطل ہے، کیونکہ ان کا عقیدہ ہے تین ایک میں اکٹھا ہو سکتا ہے۔ تو اگر تین ایک میں اکٹھا ہو سکتا ہے تو یہاں تو ایک محدود ہے، ایک لامحدود ہے۔ خدا تعالیٰ لامحدود ہے اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام محدود بنیں گے، تو ان کا آپس میں اتفاق ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جب جب ناسوت اور لاہوت آپس میں ملیں گے تو تعارض لازم آئے گا۔ اور ایک قاعدہ کلیہ ہے تمام لوگوں کے یہاں، تمام علماء امت کے یہاں، تمام جو اہل فن حضرات ہیں ان کے یہاں قاعدہ ہے، اذا تعارض تساقطا، جب دو چیزوں کے اندر تعارض واقع ہو جائے، تباین واقع ہو جائے، تو وہ شے باطل ہو جایا کرتی ہے، اور وہ قاعدہ ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو سامعین کرام، یہ عقیدہ بھی ان کا اس دلیل سے ٹوٹ گیا، لہٰذا یہ عقیدہ تثلیث ثابت ہو ہی نہیں سکتا، اور اس کو اپنایا ہی نہیں جا سکتا۔ عیسائیوں کا یہ عقیدہ درست نہیں ہے، بلکہ خدا تبارک و تعالیٰ کے جو پیارے رسول ہیں عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، وہ خدا نہیں، مسیح علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں اور نبی ہیں، انسان ہیں۔ اب آپ آگے دیکھیں، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام خدا کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس پر ایک تیسری دلیل اور بھی سنیں۔ تیسری دلیل اس پر یہ ہے کہ جب بھی کوئی خدا ہوگا، رب ہوگا، تو بالیقین وہ معبود بھی ہوگا۔ اگر آپ کہیں کہ بھائی خدا تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنی طاقت دی تھی کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، اور مردوں کو زندہ کرنا یہ خدا تعالیٰ کی صفت ہے، تو عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بھی خدا ہے۔ تو ہمارا اس پر سوال یہ ہے کہ حضرت حزقیل علیہ الصلاۃ والسلام نے ہزاروں مردے زندہ کیے، ان کو آپ خدا نہیں کہتے، ان کو سب سے بڑا خدا ماننا چاہیے، لیکن کوئی عیسائی نہیں کہتا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اگر خدا ہیں تو معبود بھی ہوں گے، حالانکہ کوئی بھی عیسائی عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی معبودیت کا قائل نہیں ہے، ان کی کوئی بھی عبادت اور پوجا نہیں کرتا ہے۔ کوئی بھی عیسائی عبادت کا جو قائل ہے عیسائی، وہ یا تو صلیب مقدس کا یا پھر اللہ رب العالمین کی ذات اقدس کا۔ تو عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اگر خدا مانیں گے تو ان کو معبود بھی تو ماننا پڑے گا، لازمی طور پر، لازمی تقاضا کرتا ہے کہ وہ خدا معبود بھی ہوں۔ تو جب کوئی معبود ہوگا تو وہ خدا ہوگا،
لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام معبود نہیں ہے تو خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ 3 دلیل ہم نے پیش کی ہیں. اب آگے کلام الہی کیا کہتا ہے اس کے متعلق اس کو بھی سماعت فرما لے. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق. اے اہل کتاب اپنے دین کے اندر حد سے زیادہ نہ بڑھو، غلو نہ کرو، اور اللہ رب العالمین کی ذات عالیہ کے متعلق تم کچھ نہ کہو حق کے سوا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں حق بات کہو، غلط نہ کہو، بالکل درست بات کہو. اور آگے فرمایا انما المسیح عیسی ابن مریم، کہ جن مسیح علیہ السلام کو تم خدا کہتے ہو یا خدا کا بیٹا کہتے ہو، یہ مسیح جو ہے مریم کے بیٹے ہیں، رسول اللہ و کلمتہ، اللہ کے رسول ہیں اور کیا ہیں؟ کلمت اللہ ہے. فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثہ. لہذا اے اہل کتاب تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے تمام رسولوں کو سچا مانو. ولا تقولوا ثلاثہ، اور تم ثلاثہ نہ کہو، یعنی خدا تبارک و تعالیٰ کی ذات کے متعلق 3 کا عقیدہ نہ رکھو کہ خدا تعالیٰ 3 سے مرکب ہے. اس طرح عیسیٰ علیہ السلام، روح القدس اور رب تبارک و تعالیٰ 3 کو ملا کر ایک خدا کہتے ہو، یہ عقیدہ تمہارا باطل ہے. آگے دوسری جگہ ارشاد ہے خدا تعالیٰ کا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ کفر کیا ہے، یقیناً کفر کیا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو مسیح ابن مریم ہے، یعنی مسیح علیہ السلام کیا ہے؟ اللہ ہے، خدا ہے. یہ کیا ہے؟ کفری عقیدہ ہے. اس عقیدے کی تردید بھی قرآن کریم کرتا ہے. اگر کوئی عیسائی یہ کہے کہ بھائی تم تو قرآن کریم سے پیش کر رہے ہو، تم ہماری کتاب سے دکھاؤ، تم نے کلام الہی کو پیش کیا ہے، تو ہمارا اس پر کہنا یہ ہے کہ عیسائی اپنی کتاب سے بھی خدا تبارک و تعالی ہونا ثابت نہیں کر سکتے عیسیٰ علیہ السلام کا. عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل کے اندر جو اناجیل 4 ہیں ان کے اندر خود عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں. انہوں نے خود کہا ہے اور اپنا نام بھی بتلایا ہے کہ میرا نام یہ خدا تعالیٰ نے رکھا ہے. انجیل کے اندر انہوں نے اپنا نام تک بتلایا ہے. تو تم اپنی کتاب سے بھی نہیں ثابت کر سکتے کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام نے خود کو خدا کہا ہو، یہ بات وہاں بھی نہیں ہے. اور چلو اگر ہم یہ بات تمہاری مان بھی لیں کہ بھائی قرآن سے پیش نہیں کرنا چاہیے کیونکہ تم قرآن کو مانتے نہیں ہو عیسائی لوگ، تو سوال اس پر یہ ہے کہ عیسائیوں کے یہاں جب کوئی بات ایسی ہوتی ہے جو قرآن کریم کے اندر ہو اور ان کے مطلب کی ہو، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عیسائی کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے نبی ایسے ہیں کہ جن کا نام تمہاری کتاب کے اندر بھی موجود ہے. جب تمہاری کتاب کے اندر ہمارے نبی کا نام ہے تو تم ہمارے نبی کو مان لو، تم عیسائی ہو جاؤ. یعنی جب اپنے مطلب کی بات آتی ہے تو عیسائی کہتے ہیں تمہارے قرآن کے اندر ہمارا یہ ذکر ہے، ہمارے نبی کا ذکر ہے، ہمارے رسول کا ذکر ہے، تم ہمارے رسول کو مان لو، ہمارے دین کی اتباع کر لو، عیسائی بن جاؤ. تو وہ قرآن کریم کو ماننے لگتے ہیں. اور جب کوئی ان کے عقیدے پر زد پڑتی ہے، جو عقائد ان کے مذہب کے خلاف ہوتے ہیں، فوراً قرآن کے خلاف ہو جاتے ہیں، قرآن کو آسمانی کتاب ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. تو خیر ہم یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو عیسائیوں کے نبی تھے، جو جن کو عیسیٰ علیہ السلام خدا کا درجہ اور بیٹے کا درجہ دیتے ہیں کہ اللہ کے بیٹے تھے، اللہ کے روح ہے، خدا تعالیٰ نے ایک روح پھونکی تھی، وہ روح ہے عیسیٰ علیہ السلام. تو انہوں نے خود یہ پیشن گوئی دے دی تھی وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، کہ تم میرے بعد ایک نبی کی بات ماننا، میرے نبی ایک نبی کی پیروی کرنا جو میرے بعد آئیں گے. اور نام تک بتلا دیا. عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے پیارے نبی کا نام تک ان کو بتلا دیا کہ ان کا نام بھی احمد ہوگا، تم ان کی پیروی کرنا، ان کی بات کو مان لینا. یہ بات خدا تعالیٰ نے کلام الہی کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے عیسائیوں تک پہنچوا دی تھی، لیکن عیسائی ضد کی وجہ سے، ہر دھرمی کی وجہ سے مانتے نہیں ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں. پھر خدا تعالیٰ کا آگے ارشاد ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، اور کہا ان لوگوں نے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا اختیار کر لیا. تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا
قریب ہے کہ ان کے اس قول کی وجہ سے، ان کے اس اعتراض کی وجہ سے اور اتنی بڑی بڑی جو باتیں وہ بولتے ہیں ان کی وجہ سے آسمان نہ ان پر گر پڑے ٹوٹ ٹوٹ کر، وتخر الجبال، اور پہاڑ ریزہ ریزہ نہ ہو جائے، وتخر الجبال حدا، اور زمین پھٹ نہ پڑے، پہاڑ ٹوٹ نہ جائے، ٹوٹ ٹوٹ کر برسنے نہ لگے، زمین پھٹ نہ جائے۔ جس جگہ پر وہ رہ رہے ہیں خدا تعالیٰ اس طرح ان کو ڈرا رہا ہے کہ جس جگہ تم رہ رہے ہو اتنی بڑی بڑی باتوں کی وجہ سے تم پر یہ زمین نہ پھٹ پڑے، تم ہلاک اور برباد نہ ہو جاؤ۔ خدا تعالیٰ نے اتنا زیادہ ان کو ڈرایا ہے۔ پھر آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ عیسیٰ علیہ السلام خود فرماتے ہیں قال انی عبد اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، وجعلنی نبیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ پھر آگے دوسرا ارشاد ہے، یعنی اس آیت سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں عیسیٰ، اور کیا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے۔ یہاں بھی عیسیٰ علیہ السلام یہی فرما رہے ہیں اپنے بیٹا ہونے کے متعلق یا اپنے خدا ہونے کے بارے میں انہوں نے کہیں بھی نہیں کہا۔ پھر آگے ہے مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ مسیح ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام صرف اور صرف رسول ہیں، خدا نہیں ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، یہ بھی ایسے ہی رسول ہے جیسا کہ ان سے پہلے بہت سے انبیاء کرام اور رسول اور نبی گزر چکے ہیں۔ پھر آگے دیکھیں سب سے آخری پارے کے اندر خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی باپ ہے نہ کوئی بیٹا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، تو عیسائیوں کا یہ کہنا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، یہ بالکل باطل عقیدہ ہے، گرا ہوا اور گھٹیا عقیدہ ہے۔ تو سامعین اعظام، ہم نے یہ چند دلائل پیش کیے ہیں اور عیسائیوں کا عقیدہ پیش کیا ہے، یہ بالکل قرآن و حدیث کے خلاف ہے اور عقل کے بھی خلاف ہے، عقل بھی اس کو تسلیم نہیں کرتی ہے۔ پھر ایک عقیدہ ان کا جو ہم نے عرض کیا تھا، ان کا عقیدہ ہے ایک کفارے کا، کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے سولی پر چڑھ کر یعنی صلیب پر کھڑے ہو کر اور صلیب پر اپنے آپ کو پھانسی دلوا کر عیسیٰ علیہ السلام نے پوری عیسائیت کے گناہ معاف کرا دیے اور عیسائیت بخشائی ہے۔ بروز قیامت کل ہمارا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ تو اس عقیدے کی تردید خود کلام الہی بھی کرتا ہے اور یہ عقیدہ ان کی قرآن کے اندر کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے، ان کی جو کتاب ہے ان کی کتاب کے اندر یہ عقیدہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اگر ان کی بات ہم تسلیم بھی کر لیں 1%، تو عیسیٰ علیہ السلام کو جس وقت صلیب پر چڑھایا گیا تو قرآن کریم یعنی جو ان کی آسمانی کتاب تھی وہ تو مکمل ہو چکی تھی اور وہ کتاب ختم ہو چکی تھی اور اس کی تکمیل کا جو سلسلہ تھا وہ پورا ہو چکا تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد انہوں نے گویا کہ یہ عقیدہ اپنایا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد اس عقیدے کو اپنانا یہ اس بات پر دال ہے کہ یہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد انہوں نے ایک عقیدہ اپنایا تھا جو کہ ان کی کتاب کے اندر موجود نہیں ہے، ان کے رسول عیسیٰ علیہ السلام کا قول نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ عقیدہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد انہوں نے اپنایا ہے، تو یہ عقیدہ بھی باطل ہے۔ اور یہ تو خدا تعالیٰ کا اعلان بھی ہے کلام مقدس کے اندر کہ کوئی بھی انسان کسی کے عمل کے متعلق کچھ بھی کام نہیں آئے گا، بروز قیامت کوئی انسان کسی کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ اگر کوئی مومن ہوگا تو اس کا ایمان دیکھا جائے گا، اگر کوئی مومن نہیں ہے تو وہاں اس انسان کے لیے کوئی بھی نجات کا ذریعہ نہیں ہوگا، اس کی بخشش کا اور اس کے لیے بچنے کا جو ذریعہ ہوگا، جو اصول ہوگا، وہ مین اس کا ایمان دیکھا جائے گا کہ وہ ایمان والا ہے نہیں، ایمان باللہ ایمان و رسول ہے یا نہیں، اس کے بعد اس کا فیصلہ ہوگا۔ پھر آپ دیکھیں عیسائیوں کے جو عقائد ہیں ان کے متعلق ویسے تو دلائل بہت سارے ہیں تثلیث کے عقیدے کی تردید کے لیے،
مختصر ہم نے چند دلائل یہاں پر پیش کیے ہیں اور ان کا عقیدہ بھی بتلایا ہے کہ ان کا عقیدہ ہے کیا۔ بالآخر آپ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان کا جو عقیدہ ہے رب ہونے کا، تو خدا تبارک و تعالیٰ جو ہے یہ بے مثال اور بے نظیر ہے، یعنی خدا تعالیٰ کی کوئی مثال نہیں۔ جب خدا تعالیٰ کی کوئی مثال نہیں، خدا تعالیٰ کی کوئی نظیر نہیں، تو خدا تبارک و تعالیٰ تو حقیقت خدا ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی نظیر بھی موجود ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بھی موجود ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، پیغمبر ہیں، یہ بھی مانتے ہیں اور ہم بھی مانتے ہیں۔ تو ان کا جو ثانی ہے، ان کی جو مثال ہے وہ تو موجود ہے، لیکن خدا تعالیٰ کی کوئی مثال اور کوئی نظیر نہیں ہے، اور جس کی کوئی نظیر موجود ہوتی ہے، جس کی کوئی مثال ہوتی ہے، وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور ایک بات اور بھی ہے کہ جس کی کوئی مثال موجود ہو، جس کی کوئی نظیر موجود ہو، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ترکیب کا محتاج ہوتا ہے، اور کوئی بھی شے جب ترکیب کا محتاج ہوتی ہے تو وہ حدوث کی جانب راجع ہوتی ہے، اور کسی شے کا حدوث کی جانب راجع ہونا اس بات پر دال ہے کہ وہ حادث ہے، اور حادث ہونا خدا تعالیٰ ہونے کے منافی ہے۔ لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام خدا ہو ہی نہیں سکتے۔ معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین حادث بھی نہیں ہے، قدیم ہے، اللہ تعالیٰ محدود بھی نہیں ہے، لا محدود ہے، اللہ تعالیٰ کی مثال بھی نہیں ہے، بے مثال ہے، اللہ رب العالمین کی کوئی یعنی نظیر بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بے نظیر ہے، اللہ رب العالمین کا کوئی ثانی بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ واحد ہے۔ تو معلوم ہوا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، ہم بھی ان کو مانتے ہیں اور ہمیں ان پر عقیدہ رکھنا چاہیے، اور ہمارا ان پر ایمان ہے کہ وہ سچے رسول تھے، پیغمبر تھے۔ لیکن موجودہ عیسائیت جو ہے وہ ان کی تعلیم سے ہٹ چکی ہے، اور عیسائیت نے ان کے عقائد کو چھوڑ دیا ہے، اور عیسائیوں کو چاہیے کہ اپنی کتاب کی حقیقت کو کھوجیں۔ اگر ان کو اس کی حقیقت نہیں ملتی ہے تو کلام الہی کی حقیقت کو دیکھیں کہ کلام الہی کی جو حقیقت ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا پیغام سناتی ہے اور کیا درس دیتی ہے۔ تو سامعین کرام، ہمارا پوری دنیا کی عیسائیت سے یہ پیغام ہے کہ اپنے مذہب کو ضرور اپنائیں، لیکن اس کی تحقیق اور تفتیش کریں۔ اس کی تحقیق کرنے کے بعد آپ صحیح نتیجے پر پہنچیں گے۔ جب آپ عیسائیت کی تحقیق کریں گے تو پیغام آپ کو وہ ملے گا جو اسلام کا پیغام ہے۔